السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ الحمدللہ نماز تراویح میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم نے 12ویں پاری کی تلاوت کو سن لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے سننے کو اور ہمارے قیام کو اللہ قبول فرمائے، دنیا میں اللہ عزت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ 12ویں پاری کی پہلی آیت، اللہ کا ارشاد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے ان کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ پر ہے۔ اللہ رب العزت ساری مخلوق کا رازق محافظ ہے۔ وہ مخلوق جہاں بھی رہتی ہے ان کے مستقر کو، ان کے مقام کو، ان کی جگہ کو اللہ جانتا ہے، بلکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور ان تک اللہ رب العزت ان کی ضروریات زندگی کو پہنچاتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہے، پانی پہنچاتا ہے، روزی کی ضرورت ہے، روزی پہنچاتا ہے، ہوا کی ضرورت ہے، ہوا پہنچاتا ہے، روشنی کی ضرورت ہے، روشنی پہنچاتا ہے۔ زندگی کے گزران کے لیے جن چیزوں کو ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے، اللہ ان تمام چیزوں کا انتظام فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت جہاں تک پھیلی ہوئی ہے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کا وہ ذمہ دار۔ جہاں تک سورج اپنی روشنی پہنچاتا ہے، جہاں تک ہوائیں چلتی ہیں، وہاں تک اللہ کی مخلوق کا آباد ہے، اور اللہ کی مخلوق مختلف۔ اللہ کی مخلوق 2 پیر والی بھی ہے، 4 پیر والی بھی ہے، بے شمار پاؤں رکھنے والی بھی ہے، ایسی بھی مخلوق ہے جو بے پاؤں ہے۔ اللہ کی ایسی مخلوق جنہیں پر ہے، ہواؤں میں اڑتی ہے۔ اللہ کی ایسی مخلوق بلوں میں رہتی ہے۔ اللہ کی ایسی مخلوق جو گھنے جنگلات میں رہتی ہے۔ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو مضبوط پیڑوں کے اندر رہتی ہے۔ نہیں معلوم کہ اللہ کی مخلوق کہاں کہاں ہے۔ انسان کی جہاں تک پہنچ نہیں ہوئی ہے وہاں تک اللہ کی مخلوق پہنچی ہوئی ہے، موجود ہے، اور اس مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ صرف حضرت انسان ہی کو کھلاتا نہیں ہے، بے زباں جانور کو بھی کھلاتا ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کی بھوکی نہیں سوتی ہے، اور وہ اکیلے تمام کو کھلاتا ہے، اکیلے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، نوازا جا رہا ہے۔ ایسے بھی انسان موجود ہیں جو اپنے گھر میں سال کا جو ہے معاش اور کھان پان اپنے گھر میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، اسٹاک کیے ہوئے سالوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا نیل سے نکل کر کے اپنے قوم کو آگے بڑھتے ہیں تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اب ہمارے روزی روٹی کا کیا بنے گا؟
اب ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ موسیٰ نے اللہ سے دریافت کیا. اللہ نے کہا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، سامنے نظر آنے والے پتھر پر ماریے. آپ نے مارا، پتھر پھٹ گئے. اس کے اندر ایک اور پتھر ہے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس پتھر پر بھی آپ لاٹھی ماریے. حضرت موسیٰ نے اس پتھر پر بھی لاٹھی مارا، وہ بھی پتھر پھٹ گیا. اس کے اندر ایک اور چٹان موجود. اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس پتھر پر بھی آپ لاٹھی ماریے، اس چٹان پر بھی آپ اپنی لاٹھی ماریے. اس پر حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی کو مارا، عصا کو چلایا، وہ بھی چٹان جب پھٹ گئی، اس کے اندر موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کیا دیکھتی ہے؟ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے کھانے پینے کا انتظام اس کے آزو بازو کر دیا، اور تھوڑا سا پانی بھی وہاں پر موجود ہے. اللہ اکبر. اور وہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی. اس رب کی میں تعریف، حمد، تسبیح بیان کرتا ہوں جو مجھے یہاں رہتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور میری ضرورت کو پورا کرتا ہے، میرے ہر کیفیت کا اسے اچھی طرح سے علم. اللہ اکبر. یہ ہمارا رب ہے. انسانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ایمان نہیں رکھتا ہے. ساری مخلوق اللہ پر مضبوط ایمان رکھتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کوئی پرندہ شام کو لوٹتے وقت جو ہے دانے کی جو کچھ پوٹلی بنا کر کے جو لے کر کے واپس اپنے گھونسلے کی جانب جاتا ہو. جتنا پیٹ کو لگتا ہے پرندہ اتنے دانوں کو کھاتا ہے اور اپنے گھونسلوں کی جانب نکل جاتا ہے. اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. جس طرح اللہ نے آج مجھے کھلایا ہے کل بھی کھلائے گا. اللہ جس طرح آج مجھے بھوکا نہیں لوٹایا، کل بھی میرا رب مجھے میرے گھونسلے کی جانب بھوکا نہیں لوٹائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا لو توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. لوگوں اگر تم ان پرندوں کی طرح میرے ذات پر بھروسہ کرو گے جو گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، میں ان کے پیٹ کو بھر کر واپس لوٹاتا ہوں. ان کا اعتماد بھروسہ میری ذات پر ہے. اگر تمہارا بھی ایسا بھروسہ ہو تو میں تمہارے بھی پیٹ کو بھروں. اللہ کی ذات یقیناً قادر. وہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر جتنی مخلوق ہیں ان کے روزی روٹی کا ذمہ مجھ پر ہے. میں ان کے مقام کو جانتا ہوں، ان کے ٹھکانے کو جانتا ہوں، ان کی کیفیت کو مجھے علم. جنگل میں ایسی کئی مخلوق ہیں، ایسے کئی جانور ہیں جو خونخوار بھیڑیے کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برابر پرورش کرتا ہے. برابر ان کی پرورش ہو رہی ہے. کیسے پرورش ہو رہی ہے اللہ بہتر جانے. اس کے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اسی طرح سے ایک پرندہ ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، شکاری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بچے جو ہے گھونسلے میں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی تحفظ بخشتا ہے، اس کی بھی نشو و نما کرتا ہے. وہ بھی پرندے پڑ جاتے ہیں. ماں ہے ایکسیڈنٹ میں مر جاتی ہے، چھوٹا بچہ ہے دودھ پینے والا ہے بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے اس کا انتظام کرتا ہے. بچہ پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے. تو لہذا یہ اللہ کی کاریگری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے. وہ اپنے کام کو بہتر انداز میں جو ہے پورا کرتا ہے. اور اللہ سے بہتر کام کو پورا کرنے والا اور اللہ سے بہتر کام کو خوبصورت انداز میں پورا کرنے والا کوئی نہیں. ایک ہے کام کو پورا کرنا اور ایک ہے کام کو مکمل خوبصورتی کے ساتھ انجام دینا، پورا کرنا. یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی ذات پر مضبوط ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کر رہا ہے. چند لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، بہتوں نے حضرت نوح کی دعوت کو ٹھکرا دیا. ٹھکرانے والوں میں نوح کا بیٹا بھی تھا. اس نے اپنے باپ کی دعوت کا انکار کیا، نہیں مانا. لمبا سلسلہ چلا.
قوم بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگی، اللہ سے دعا کیا ففتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ میرے اور میرے اس نافرمان قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما دے، بس میں تھک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کشتی تیار کر لو، آسمان سے زمین سے جو ہے پانی برسے گا، تمہاری قوم کو ڈبو دیا جائے گا، کشتی بنانا شروع کر دو، کشتی تیار کرنا شروع کر دو، اور اس کے اندر تم اہل ایمان کو شامل کر لینا، اور جتنے اس روئے زمین پر مخلوق ہے ان تمام کے جوڑوں کو اس کے اندر جو ہے تم شامل کر لینا، بٹھا لینا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا تو لوگ مذاق کرنا شروع کیے، کشتی کہاں چلائے گا، یہاں ریتیلے میدان میں ادھر تو جو ہے کشتی بنا رہا ہے، کہاں چلائے گا، کیا کرے گا۔ جب کشتی پوری طرح سے بن کر کے تیار ہوئی، نوح علیہ السلام کے نافرمان قوم اس کشتی میں آ کر جو پاخانہ کرنا شروع کر دی، گندگی کرنا شروع کر دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ایک ایسا عذاب نازل فرمایا، جلد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، کہیں علاج ہونے کو تیار نہیں، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس علاج ہے اس کا۔ تو اس نافرمان قوم کو نوح علیہ السلام نے جو علاج بتلایا وہ علاج یہی تھا کہ تم واپس اس کشتی میں جاؤ جہاں پر تم نے غلاظت کیا، اور اس غلاظت کو لے کر کے اپنے جسم پر تم لیپا توپی کر لو، تمہاری یہ جلد کی بیماری ختم ہو جائے۔ قوم نے ایسے ہی کیا، ان کی جلد کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے پاخانے کو انہوں نے اپنے جسم پر ملنا شروع کیا۔ بہرحال وہ وقت بھی آیا، آسمان سے بارش برسنا شروع ہوا، زمین نے پانی اگلنا شروع کیا، لوگ یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دیے۔ حضرت نوح نے ایمان والوں کو اس کشتی میں داخل ہونے کو حکم دیا، سارے کے سارے داخل ہوئے، چند لوگ تھے، انگلی پر گنایا جا سکتا تھا، اور جتنے بھی مخلوق تھی اس روئے زمین پر ان کے جوڑوں کو حضرت نوح نے اس کشتی میں سوار کیا۔ کشتی جب پانی میں بہنے لگی اور یہ پانی زمین سے ہزاروں فٹ اوپر ہوا اور کئی لوگ ڈوب کر کے مرنے لگے، اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بھی غوطے کھا رہا پانی، اب ہے کہ تب ہے کہ ڈوب جا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، اور اس کا علاج یہی ہے، اس کی ٹکٹ لینا ضروری ہے، اس کی ٹکٹ یہی ہے کہ تم کلمہ شہادت کو پڑھ لو، ایک رب کی عبادت کو تسلیم کر لو اور میری نبوت کو تسلیم کرو، آج یہی چیز تمہیں بچا سکتی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں کسی بڑے پہاڑ کا سہارا لے لوں گا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہا کہ پانی جب بہت زیادہ ہو جائے گا تو اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پر میں چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، میرے بیٹے یہ تیرے غلط سوچ ہے، تیری فکر غلط ہے، آج اللہ کے عذاب سے کسی بھی کافر کی جو ہے بچاؤ کا راستہ ہی نہیں۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ پہاڑ نہیں ہے، اونچے اونچے درخت نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد ذریعہ ایک ہی ہے کہ تم اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر لو اور مجھے اپنا نبی تسلیم کر لو، اسی میں نجات۔ نہیں مانا، دونوں کے درمیان باتیں چل رہی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی درمیان ایک بڑی موج آتی ہے جو دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے نظروں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ باپ ہے آخر، تکلیف ہوئی، اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے ڈوبا جا رہا ہے، میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے ڈوبا جا رہا ہے۔ اس التجا کو، اس دعا کو، اس تکلیف کو اللہ نے سنا تو اللہ نے کیا کہا؟ یا نوح، اے نوح سن لیجئے، یا نوح انہ لیس من اہلی، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، گرچہ کہ یہ تمہارا نطفہ ہے، تمہارا اپنا ذاتی بیٹا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں چونکہ یہ عمل صالح کا پابند نہیں، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے یوم آخرت پر، اللہ پر، تم پر، لہذا ایسا شخص بد نصیب ہے، بد عقیدہ ہے، ایسے شخص سے آپ کا کوئی لینا دینا، کوئی رشتہ نہیں۔ اور سنیے،
فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سوال مت کیجیے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، ورنہ میں آپ کو جاہلوں کی فہرست میں بنا دوں گا. اللہ، ایک بیٹے کا عمل صحیح نہیں ہے، ایک بیٹے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، تو آج بد عمل بد عقیدہ لوگ جو روئے زمین پر دن دناتے ہوئے گھومتے چلتے پھرتے ہیں، بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، سود خور ہیں، بے شمار عقیدے کی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں. نہ جانے ان کے عقائد لوگوں کو لے کر کے، اولیاء بزرگ کو لے کر کے کیا کیا ہے. ہمیں بچا لیں گے. یہاں نبی ہے نوح، جن کو اللہ نے بہت لمبی عمر دیا، 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا، 1000 سال ان کی عمر ہے. ایسا جلیل القدر نبی اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا. عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے، فکر کا اخلاق کا درست اور صحیح ہونا ضروری ہے. پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہمارا عقیدہ درست ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، عمل درست اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اخلاق درست اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہماری تجارت درست اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم بندوں کے حقوق کو، اللہ کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی کوشش کرتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے. اور اللہ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دے گا کہ ایسوں کے حق میں آپ سفارش طلب کریں، شفاعت طلب کریں. یقیناً میرا اور آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نام ہوگا، ضرور ہوگا. ہمارا ایمان ہے، شرط یہ کہ ہمارا عقیدہ درست، عمل درست، فکر درست، کھان پان درست ہو، تجارت درست ہو، لینا دینا درست، نہ حرام سوچ ہو، نہ حرام فکر ہو، نہ حرام روزی ہو، نہ حرام کا گھر ہو، نہ حرام کی زندگی ہو، طیب زندگی ہو، طیب خیال ہو، طیب تفکرات ہو. انشاءاللہ العزیز اللہ کے عذاب سے دنیا بھی محفوظ رہیں گے، آخرت بھی محفوظ رہیں گے. یہاں دیکھو ایک نبی کا بیٹا ہے، عمل اس کا صحیح نہیں ہے، ایک نبی کا بیٹا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا. اور اللہ نے ایسے باپ سے، جس کا باپ نبی ہے، 950 سال جس نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، بد عمل بد عقیدہ بیٹے کے بارے میں سفارش کیا، تو اللہ نے کہا کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوگی تو پھر ہم آپ کو نہیں روک سکتے. فوراً ہوش میں آئے اور کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے اللہ جس چیز کا مجھے علم نہیں تھا میں سوال کر بیٹھا ہوں، اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا میرا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے، میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال پر، اس گزارش پر میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، دوبارہ مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی سے کہا تھا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ، تو یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبیوں کا سردار ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے گا، نہیں. تو اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کی تیاری کر لینا. دنیا میں جو مانگنا ہے مانگنے میں تجھے دے دوں گا، لیکن رب کی عدالت میں تیرے کام نہیں ہو سکتا. اللہ یہ کہ تو متقی بن جائے، اللہ یہ کہ تو پرہیزگار بن جا. اور ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، جو متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، ہمارا ایمان اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ یقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں موقع دے گا. یقین نبی ہمارے لیے شفاعت طلب کرے. اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ہود کا ذکر فرما رہا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں استغفروا ربکم، اللہ سے ہمیشہ معافی مانگا کرو. اس کا فائدہ بھی بتلایا، ہمیشہ تم اللہ سے استغفار طلب کرو، معافی طلب کرو، توبہ کرو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا رہے گا. آسمان سے بارش نازل ہوگی تبھی تو ہماری زندگیاں جو سرسبز و شاداب ہو سکتی ہیں نا بھائی. آسمان سے اگر بارش روک دی جائے، ندیاں سوکھ جائیں گی، تالاب سوکھ جائیں گے، کنویں سوکھ جائیں گے، کھیتیاں جل جائیں گی، اناج ہمیں نہیں ملے گا، کیا کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ. اگر پانی میں روک لو تو تم
بھوکے پیاسے مر جاؤ، بھوکے پیاسے مر جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال بارش برسے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ آپ چاہے جتنے پارسا ہو، چاہے آپ جتنے پکے نمازی ہو، چاہے آپ جتنے نیک ہو، اللہ کے حضور آپ استغفار طلب کریں، توبہ کیا کریں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں نبی ہوں باوجود اس کے دن میں جو ہے 70 سے 100 مرتبہ اللہ کے حضور جو استغفار توبہ طلب کرتا ہوں۔ تو حضرت ہود نے اپنے قوم سے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں استغفار طلب کرو، توبہ کرو، اللہ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوت والا بنائے گا، طاقتور بنائے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اسی طرح کی باتیں فرمائی تھی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں استغفار طلب کرو، اللہ سے معافی طلب کیا کرو، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ اولاد دے گا، اللہ تمہارے قوت کو مضبوط کر دے گا، تمہارے بازو کو مضبوط کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی ٹانک ہے، یہ بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی دوا ہے۔ استغفار توبہ اس سے بڑی کوئی دوائی نہیں ہے، بہت بڑی دوائی، اور یہ بہت بڑا علاج ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین مزین طریقہ اور راستہ ہے۔ حضرات ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیاری بات بیان فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب، اللہ فرما رہا ہے کہ پیارے نبی آپ کا رب ہر اس چیز کو کر گزرے گا جس کا وہ ارادہ کر چکا ہے۔ اللہ ہر اس چیز کو کر گزرے گا جس کا ارادہ رب نے کر لیا، اور اللہ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیکھو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا، پیدا کیا، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نرالی، وہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ آپ اپنے جسم پر غور کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے جسم پر غور کرو، تمہارا جسم تمہاری نصیحت کے لیے کافی ہے۔ ہمارے جسم میں دیکھیے چمڑا ہے، یہاں بھی چمڑا ہے، یہاں بھی چمڑا ہے، یہاں بھی چمڑا ہے، یہاں بھی چمڑا ہے، پورا جسم چمڑے میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کیسی عجیب و غریب لکھی، پورے جسم کو اللہ نے چمڑے میں لپیٹ دیا، لیکن ہر جگہ کا چمڑا مختلف ہے۔ یہ ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلی کے پیچھے اس چمڑے کو یہاں کر دیتا، یہ چمڑا یہاں کر دیتا، کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ ہمارا یہ چہرہ ہے، آپ اپنے ان پلکوں کے اوپر موجود چمڑے کو پکڑ کر دیکھیے، یہ کتنا سافٹ، کتنا نرم، اور اس سے ذرا ہٹ کر کے اپنے گال کو پکڑ کر دیکھیے، یہ چمڑا کیسا ہے۔ اس چمڑے سے اس پلک کے ذرا نیچے ناک کی طرف آئیے، ناک کے اوپر کا چمڑا دیکھیے، اس کے ذرا نیچے آئیے، ہونٹ کے اوپر کا چمڑا دیکھیے، اور اس آنکھ، اس پلک کے اوپر جائیے، اس پیشانی کے چمڑے کو پکڑ کر دیکھیے، اس کے اوپر جائیے، سر آپ کو جب صاف کر دیا جائے گا تو اس چمڑے کو پکڑ کر، عجیب و غریب اس کی شان۔ ہم اس کی تعریف جتنی چاہے بیان کریں کم۔ پیر کے نیچے تلوے کا جو چمڑا ہے کیسے ہے، اگر چمڑا آپ کے ایڑی کے اوپر والے حصے میں جو چمڑا ہے، پنجے، انگلیوں کے اوپر، پنجے پر جو چمڑا ہے اس کو اللہ نیچے لگا دیتا ہے ایڑی پر، تو کیا ہم چل سکتے، کنکروں پر چل سکتے، ہاں خس و خاص پر ہم چل سکتے، مطلب چارے پر ہم چڑھ سکتے، کنکرے راستے پر ہم چل سکتے۔ الحمدللہ اس کے اندر اللہ نے وہ قوت دی ہے کہ ہم گرمی کو برداشت کر لیتے ہیں، گرم راستے پہ بھی چلتے ہیں، کنکرے راستے پر ہم چلتے ہیں، مختلف چیزوں کو ہمارا تلوہ برداشت کرتا ہے۔ اور بھی جسم کے مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف انداز میں چمڑے کو بنایا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب اپنے من کا مالک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آنکھ دے لیکن اس کے اندر کی بینائی چھین لے،
ایسے بھی موجود ہیں. آپ دوست احباب اسلام خاندان میں آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں موجود ہیں لیکن اس کے اندر کی بینائی نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اندھا وہ ہو جس کی آنکھ بند ہو کچھ نظر نہیں آتا. ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں ہیں بند چالو ہو رہے ہیں ہماری طرف بالکل ان کی آنکھیں, لیکن اس کے اندر کی روشنی اللہ چھین لیا. گونگے جو ہوتے ہیں ان کے منہ میں زبان ہے ہماری طرح, لیکن اس کے اندر کی قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیا. کان ہیں ہماری طرح ان کے بھی, لیکن سننے سے قاصر ہیں. اللہ اکبر. ایسے بھی ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, سالوں سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں, ان کا جسم بڑھ رہا ہے لیکن نہ گردن ٹہر رہی ہے نہ کمر ٹہر رہی ہے. بیٹھ سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہترین بنایا, بولنے والا بنایا, دیکھنے والا بنایا, پکڑنے والا بنایا, اٹھانے والا بنایا, دوڑنے والا بنایا, کھانے والا بنایا, خود سے کچھ کرنے والا بنایا. کتنے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ملی. سب کچھ اللہ ہمیں دے دیتا. ہم ارب پتی کے اولاد ہوتے, میں اور آپ اگر ارب پتی کے اولاد ہوتے اور اللہ ہماری زبان سے قوت گویائی چھین لیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیروں کو چھین لیتا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور انداز سے ہمیں اپائز کر دیتا, میرا باپ آپ کا باپ ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, دولت کس کا. آج ہم لوگ روتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں. ارے بھائی کچھ ہو یا نہ ہو لیکن تیرے پاس قوت ہے, صحت ہے, تندرست ہے, خوبصورت ہے, زبان ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ایمان اور عقیدہ تیرے پاس موجود ہے. تو نبی کا امتی ہے, محمد کا امتی ہے, جو نبیوں کو سردار ہے, نبیوں کے امام ہے. اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے. دولت ہدایت, دولت توحید, یہ تو نبی کے چچا کو نہیں ملی, تجھے ملی ہے. تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے. نبی کے چچا سے, نبی کے چچا کو ہدایت نہیں ملی, تجھے ہدایت ملی ہے. کتنا بڑا خوش نصیب. ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت. ان ربک فعال لما یرید, بے شک آپ کا رب اپنے خیالات, اپنے تفکرات, اپنی سوچ اور اپنے فیصلوں کا وہ مالک ہے, وہ جیسے چاہے کرتا ہے. سورہ ہود کی آخری آیت ہے, اس کو بتا کر اپنی بات ختم کر دوں. انشاءاللہ کل سورہ یوسف پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. بہت ساری اچھی باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے, چاہے وہ زمین کے اندر موجودہ چیزوں کا ہو یا آسمانوں کے اندر موجودہ چیزوں کا ہو. آسمان اور زمین, اور آسمان اور زمین کے درمیان, زمین کے اندر, آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے, غیب ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کا علم میرے پاس موجود ہے. ساری چیزیں میری جانب لوٹ کر کے آنے والی ہیں. لہذا ہے ہمارے نبی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ہی عبادت کیا کریں اور ہماری ہی ذات پر آپ بھروسہ کیا کریں, اور یاد رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے عمل سے غافل نہیں. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے, اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے, آپ اپنے رب کی عبادت کریں, اپنے رب پر بھروسہ کریں, اور یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے عمل سے غافل نہیں ہے. تو یہ تو خطرناک بات ہوئی, جبکہ ہمارے نبی کا دن اور رات عبادت میں گزر رہا ہے. دراصل یہ نبی کے ذریعے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے, ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے. اللہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ لوگوں میں تمہارے عمل سے غافل نہیں ہوں, میں تمہاری حرکت سے غافل نہیں ہوں. تمہارے ہر حرکت میرے سامنے آیا, ہر حرکت کو میں لے کر آؤں. لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے, غور کرے کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی نصیحتوں کو, اس کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.